نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 38 نمبر صفحہ ہے، صفحے کی آخری حدیث ہے، 48 نمبر حدیث ہے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، انہ سأل النبی، بے شک انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان افضل الایمان، افضل ایمان کے بارے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تحب للہ، کہ تو محبت کرے اللہ کے لیے، وتبغض للہ، اور تو نفرت کرے اللہ کے لیے، وتعمل لسانک، اور تو استعمال کریں اپنی زبان کا، فی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں۔ قال، کہتے ہیں، وماذا، اور کیا چیز ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، آپ نے فرمایا، وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ، اور یہ کہ تو پسند کریں لوگوں کے لیے، ما تحب لنفسک، جو تو پسند کرتا ہے اپنے آپ کے لیے، وَتَكْرَهَ لَهُمْ، اور تو ناپسند کرے ان کے لیے، ما تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، جو تو ناپسند کرتا ہے اپنے لیے۔ رواہ احمد، روایت کس کو؟ احمد نے۔ یہ مسند احمد میں 22,130 اور 22,132 نمبر پر حدیث ہے۔ یہ حدیث صحیح لغیری ہی ہے، مطلب کہ دیگر اسناد کے ساتھ اس حدیث میں جو مسئلہ ہے وہ ثابت ہے پیغمبر علیہ السلام سے۔ اب اس حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان میں سے افضل چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے محترم ساتھیو، 2 کم 50 حدیثیں ہو رہی ہیں اور سب میں ایمان کی تشریح ہو رہی ہے۔ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمان میں سے افضل چیزیں کیا ہیں، ایمان میں سے محبوب چیزیں کیا ہیں، سارا وہ ایمان کی ہی وضاحت ہے۔ اب اس حدیث میں ہے کہ ایمان میں سے افضل چیز کیا ہے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ تم کسی سے بھی محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو، کوئی تمہارا ذاتی مفاد نہ ہو۔ کسی کو کہ دیکھو یہ عہدے دار ہے یا پیسے والا بندہ ہے، تم اس سے دوستی اس لیے رکھو کہ پیسہ مل جائے گا یا میرے کوئی کام کروا دے گا مجھے، نہیں۔ جو نیک بندہ ہے، جو اللہ کا دوست ہے، اس سے اللہ کے لیے محبت کرنا، اور فرمایا وَتُبْغِضَ لِلَّهِ، اور تم نفرت کرو وہ بھی اللہ کے لیے۔ جو اللہ کا دشمن، اللہ کے لیے اس سے دشمنی رکھنا، یہ نہیں دیکھنا پھر کہ یہ جی میرا سگا بھائی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ باپ ہے، اگر وہ بے ایمان ہے، کافر ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، تیسری چیز پیغمبر علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ تم اپنی زبان کا استعمال کرو اللہ کے ذکر میں، یعنی جب بھی تمہاری زبان کا استعمال ہو تو اللہ کی یاد میں ہو، فضول کاموں میں نہیں، گالی گلوچ میں نہیں، غیبت چغلی میں نہیں، فضول معاملات میں نہیں، اللہ کے ذکر میں اپنی زبان جاری کرو۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اور مزید اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ نے 2 چیزیں اور بیان کی، فرمایا کہ دیکھو جو تمہیں خود کو پسند ہے نا، وہی تم لوگوں کے لیے پسند کرو۔ جس طرح کا کھانا، جس طرح کا پینا، جس طرح کا پہننا، جس طرح کا رہنا تمہیں خود کو پسند ہے، دوسرے کے لیے بھی ایسا پسند کرو، اور جو تمہیں ناپسند ہے دوسروں کے لیے بھی وہ ناپسند کرو۔ یہ نہ ہو کہ اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں نکال لو اور لوگوں کے لیے عجیب و غریب نکمی چیزیں۔ یہ نہیں کہ تم صدقہ کرنا چاہتے ہو تو اچھا کھانا وغیرہ کھا لیا، جو بچ گیا کل ہو جو بھائی مدرسے بھیج دو۔ بھائی مدرسے اگر دینا ہے تو برابر کا ایک جیسا ہی پہلے ہی دو، یہ نہیں کہ جو بچ گیا وہ دے دو۔ یہ جی چیز اب ہماری طرف سے نکارہ ہو گئی ہے لہٰذا یہ مسجد میں بھیج دو، یہ جی فلاں حقدار کو دے دو۔ جو خود کو پسند ہے اسی طرح کا
ہی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے اسی طرح کے دوسرے کے لیے پسند کرنا چاہیے، تب انسان جو ہے وہ ایمان کی افضلیت کو پا سکتا ہے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، انہو، کہ بے شک سأل النبی، انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان افضل الایمان، افضل ایمان کے بارے، قال، آپ نے فرمایا، ان تحب للہ، کہ تم محبت کریں اللہ کے لیے، وتبغض للہ، اور تو نفرت کریں اللہ کے لیے، وتعمل، اور تو استعمال کریں لسانک، اپنی زبان، فی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں۔ قال، وہ کہتے ہیں، وماذا، اور کیا چیز ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ قال، آپ نے فرمایا، وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ، اور یہ کہ تو پسند کریں لوگوں کے لیے، ما تحب، جو تو پسند کرتے ہیں، لنفسک، اپنے آپ کے لیے، وتکرہ لہم، اور تو ناپسند کرے ان کے لیے، ما تکرہ، جو تو ناپسند کرتے ہیں، لنفسک، اپنے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔